بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے والد فوت ہوئے تو گھر کا سارا بوجھ یوسف پر آ پڑا۔ اسے دن رات سریے کی مل میں کام کرنے کی وجہ سے بخار رہنے لگا۔ وہ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں پسینے میں نہا جاتا تھا۔ میں جب بھی مل کے سامنے سے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد گزرتی تھی تو اس کو دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا تھا، مگر چھوڑیں جیلانی صاحب، میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی ہوں، کوئی اور بات کریں۔ نہیں بتائیں مجھے کہ پھر کیا ہوا۔ میں نے جب 10ویں کا امتحان دیا تو میرا بھائی ٹی بی کا مریض ہو چکا تھا۔ اس سے مل کی محنت برداشت نہیں ہوئی اور وہ دن رات کھاؤں کھانستا رہتا تھا۔ پھر وہ ایک دن عاجز آ کر گھر میں بیٹھ گیا اور دوا اسے دے ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ دوائیں اس دور میں بھی بہت مہنگی تھیں اور آپ جاننے حکیم بیچارہ اس کا کیا علاج کرتے۔ وہ آنے کی دوا کا مرض تو نہیں ہوتا نا۔ اور جب یوسف بھائی فوت ہوئے تو اس روز میرا نتیجہ نکل رہا تھا۔ میں اپنا نتیجہ سن کر خوشی گھر آئی۔ ماں کی بالیں بیٹھا دیکھ کر وہیں دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی اور وہ بیچارہ دم دے گیا۔ ہمارے گھر میں ایک کھیل تک نہ پکی۔ وہ دن بڑا ہی منحوس تھا جیلانی صاحب، بہت ہی منحوس دن تھا۔ ہمارے ماموں باغبانپورہ میں رہتے ہیں، اچھا کاروبار ہے ان کا۔ تجہیز و تکفین انہی کے خرچ پر ہوئی اور پھر ہمارے تمام اخراجات کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے لی۔ وہ چٹے ان پڑھ آدمی تھے، تعلیم کی بہت قدر کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نرسنگ میں داخلہ لے رہی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ رکھا نام تھا ان کا، بیچارے بے اولاد ہی مر گئے۔ نرسنگ میں داخلہ ملنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنے گھر کا خرچ چلانے کے قابل ہو گئی۔ وظیفہ ان دنوں مجھے خاصا مل جاتا تھا، مگر میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، ہم اتنے غریب تھے۔ عید شبرات کے دن نئی چوڑیوں کو ترستی رہتی تھی۔ جب میں نے اپنی روح کا سودا دمن سے کر لیا اور اس کی قسمت میں بہت رزق لکھا ہے، سیدھے طریقے سے خدا اسے کچھ دیتا ہی نہیں، اور جو دندے ہیں اس سے دمن کا گزارا نہیں ہوتا، وہ پھر خدا سے منہ موڑ کر پرانے راستے کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے عالیہ کہ آپ دمن سے خوش نہیں ہیں۔ ہاں، بات کچھ ایسی ہی ہے جیلانی صاحب، مگر میں اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں۔ ایسے میں کہاں جا سکتی ہوں؟ کوشش کے باوجود میں اس سے منہ نہیں پھیر سکتی۔ آخر آپ کو اس پر اعتراض کیا ہے؟ کوئی ایک اعتراض ہو تو بتاؤں۔ وہ ڈاکٹر نہیں ہے مگر ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ اس نے انسانی اعضاء کو کاروبار کی شکل دی، ڈھیروں روپیہ کمایا۔ اسے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ کوئی اس کے پاس گردے کی تکلیف کا مریض آتا ہے تو وہ اس کا گردہ ہی نکال لیتا ہے اور پھر اسے بیچ دیتا ہے۔ وہ دھندا ذرا ٹھنڈا ہوا تو اب اس نے ہیروئن کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ مختلف لوگوں کو وہ پاکستان سے مریض کی صورت میں یہاں اپنے چیریٹی اسپتال میں منگوا چکا ہے اور ہر مریض کے ساتھ کم از کم 10 کلو ہیروئن اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ آپ کی بھی تو ٹانگوں پر پلستر چڑھایا گیا تھا۔ کئی ایسے ہیں جن کے پیٹ چاک کر کے ان میں ہیروئن اس طرح بھر دی جاتی ہے کہ کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ مریض کے کاغذات پر اورینٹل چیریٹی اسپتال کی مہر ہوتی ہے، جسے بہت سے لوگوں کا تعاون حاصل ہے، چندہ مل جاتا ہے، حکومتی امداد دیتی ہیں۔ کوئی ایک پکھنڈ تو نہیں پھیلا رکھا ہے اس نے، مگر یہ سب کچھ ہیروئن کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سان فرانسسکو میں اس آدمی کا نام بتا سکتی ہیں آپ جو دمن سے مال خریدتا ہے؟ نہیں، اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ مریض کو کراچی میں تیار کیا جاتا ہے۔ کیا ولسن بھی کچھ نہیں جانتا؟ اسے سب کچھ معلوم ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایسی باتیں نہ سوچیں۔ جن لوگوں سے امریکہ میں دمن کا واسطہ ہے وہ آپ کو 1 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ ایسی بات خواب میں بھی نہ سوچیں۔ اب بھی مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ بھی اس لائن کے لوگ ہوں گے۔ ان سے بچ کر رہیں۔ کوئی سافنر بھی ملی تھی آپ کو؟ عالیہ نے مجھ سے ایسا سوال
پوچھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ ان کے سامنے نہ عالیہ کے سامنے، پھر وہ کیسے جان گئی تھی کہ آپ کو اس کا نام کس نے بتایا ہے؟ میں نے خود کو ایک دم سنبھالتے ہوئے کہا، اس نے فون کیا تھا، مجھے کہہ رہی تھی کہ کوئی غیاث صاحب ہیں جو آج رات میرے فلیٹ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا نام لے رہے ہیں۔ اوہ، تو یہ کون عورت ہے؟ یہ بھی اسی گروہ کی فرد ہے، اور وہ کفلر، میرا خیال ہے کفلر آپ کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دراصل ان لوگوں نے آپ کو جلدی ڈھونڈ لیا تھا اور پھر وہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگے رہے، مگر وہاں سافنر کے فلیٹ پر گولی بھی چلی تھی، اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دراصل وہ اینتھونی اور لانسر کوئی بہت ہی گھٹیا قسم کے چور ہیں، انہوں نے سافنر کو اور کفلر کو وہ ہیرے چراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سافنر کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اس گروہ میں شامل ہونے اور اتنی مالدار ہونے کے باوجود شاپنگ سے باز نہیں رہتی ہے۔ یہ اس کی ایک ہابی ہے، ایک شغل ہے جس میں وہ بازار جاتے ہی مصروف ہو جاتی ہے، مگر وہ اب تک پکڑی نہیں گئی، ہر بار کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے فلیٹ پر اینتھونی اور لانسر نے اس بریف کیس کے لیے حملہ کیا تھا، سنا ہے وہاں کوئی ہیرل بھی تھا جسے آپ نے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہاں یہ درست ہے، مگر یہ ساری باتیں آپ کو کیسے معلوم ہو گئی ہیں؟ یہ کہیں کوئی بہت ہی لمبا چکر نظر آتا ہے۔ چکر تو کوئی نہیں ہے جیلانی صاحب، دراصل ہم سب چور ہیں، جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اٹھا کر بھاگ نکلتا ہے۔ بہرحال آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ حالات کے دائرے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، جو جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے۔ جن حالات کا آپ کو سامنا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ چپ چاپ دمن کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، مگر آپ تو پہلے کہہ رہی تھیں، وہ میرا ذاتی خیال تھا، مجھے آپ سے گہری ہمدردی ہے جیلانی، میں شاید آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ تو میں سمجھ ہی رہا ہوں عالیہ، اس میں شک و شبے کی بات ہی نہیں رہی۔ میں نے ایک اونچی اٹھتی ہوئی لہر پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ لہر پلٹ رہی تھی، نچلی چٹانوں سے سر پھوڑ کر وہ سمندر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ شاید میرا بھی یہی حال تھا، میں بھی شاید پیچھے ہٹ رہا تھا، مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ میں نے ان سانپوں کی بامبی دیکھ لی تھی۔ اس ڈرامے کے بہت سے کردار میرے سامنے آ چکے تھے، اور ایک کردار کو میں گھیر گار کر ایسے مقام پر لے آیا تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر سچ بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں اس کے کمرے میں آ رہا ہوں۔ اس نے وارڈروب کے خانے میں میری تصویر کپڑوں کے پیچھے کچھ ہی دیر پہلے لٹکائی تھی، تاکہ وہ کہہ سکے کہ وہ تو ایک عرصے سے میرے عشق میں گرفتار ہے۔ وہ مجھے پھر ایک نئے فریب میں مبتلا کر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں ان کے لیے نیک فال ثابت ہوا ہوں۔ لاکھوں ڈالر کا فائدہ میں انہیں پہنچا چکا تھا، اور اس میں سے وہ مجھے صرف $1,00,000 دینے پر آمادہ تھے، مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی تھی کہ مجھے پھر سان فرانسسکو آنا ہوگا۔ یہ بڑی زیادتی کی بات تھی یارو، وہ حرام خور مجھے استعمال کرنے سے اب بھی باز نہیں آ رہے تھے۔ ان کے رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ دمن سراپا مٹھاس بن گیا تھا، جیسے اس کے منہ میں کوئی دانت ہی نہیں تھا، اس کے پوٹے میں کوئی زہر ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا بن گیا تھا جیسے وہ کاٹ ہی نہ سکتا ہو، اور اب عالیہ بھی یہی ثابت کر رہی تھی کہ وہ بالکل معصوم اور میری بڑی ہمدرد ہے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ غلاظت کتنی بڑی پوٹ ہے۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، اب تو مجھے ہر حال میں دمن کا ساتھ دینا ہوگا، میری کوئی اپنی مرضی کہاں رہ گئی ہے؟ پھر عالیہ یہ دیکھیں کہ اس میں نفع کتنا ہے۔ $1,00,000 تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر 70 لاکھ روپیہ تو آپ نے کراچی میں ہم سے دروا لیا تھا۔ جیلانی صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ اس کا کیا کیا آپ نے؟ وہ روپیہ کہاں ہے اب؟ وہ میں نے یوں ہی دوستوں میں بانٹ دیا، کچھ ابھی لے گیا، کچھ میں نے یوں ہی خیرات کر دیا۔ چھوٹی سی رقم تھی، وہ کمال کرتے ہیں آپ بھی، وہ چھوٹی سی رقم تھی، گویا 10 زندگیاں ختم ہو جائیں تو بھی وہ اتنی رقم کما کر نہیں دے سکتے۔ آپ ہیں کس خیال میں؟ ویسے دمن کو بہت تیش آ رہا تھا، مگر آپ کچھ زیادہ ہی تیز نکلے۔ وہ اب تک اس رقم کو نہیں بھول سکے ہیں، جب کبھی اسے یاد کرتے ہیں تو ایک ہوک سی اٹھتی ہے ان کے دل میں۔ پتا ہے وہ بہت کنجوس آدمی ہے۔ ہاں بات تو یہی لگتی ہے مجھے۔ عالیہ آپ اس لباس میں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، بخدا آپ کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ مجھے کبھی نہ بھول سکے گا۔ چھوڑیں بھی
آپ کہاں ہم جیسوں کو گھاس ڈالتے ہیں۔ وہ ایک ادائے ناز سے بولی، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ اچانک مجھے اپنے قریب ہی ایک پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ اب عالیہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں بھی۔ ہمارے بائیں ہاتھ 3 حبشی گھوم رہے تھے، یوں جیسے ہم کوئی واقعی ہنسانے والے ہوں۔ پتھر انہوں نے ہی ہماری طرف پھینکا تھا۔ ان پر ہماری نظر پڑی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ہیلو انڈین، مزے ہو رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے سفید دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ ان کے لباس ایسے تھے جیسے وہاں ریلوے کے خلاصی پہنتے ہیں، بلیو جینز اور جیکٹ۔ پاؤں میں انہوں نے بڑے سفید جوتے پہن رکھے تھے اور وہ ہمارے ساتھ اس طرح کھڑے تھے کہ اگر وہ چھلانگ لگاتے تو سیدھے ہمارے پاس آ کر گرتے۔ کیا ہے بھائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ یہاں سے بھاگ چلو جیلانی، یہ بہت خبیث لوگ ہیں، راہ چلتے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں اور ہم بالکل نہتے ہیں۔ عالیہ نے ان سے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ہماری کار ہماری اس وقت بہت پیچھے سڑک پر کھڑی تھی۔ مشورے ہو رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ اور یہ ہیرے کا یہ لاکٹ، یہ گھڑی اور نقدی ادھر کر دو، سمجھے تم؟ نکالو باہر جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ ان میں سے ایک نے پتلون میں دبا لمبا خنجر باہر نکالتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ 9 انچ تک اندر چلا جاتا ہے، اس سے ہم ہر قسم کا کام مار لیتے ہیں۔ کیوں نیوٹن؟ اس نے اپنے ایک دوست کو ہاتھ مار کر پوچھا۔ وہ دونوں اور زیادہ وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ ان میں ایک نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو فرانسس، یہ کام تو اپنا یہ ننا ایڈورڈ بھی کر سکتا ہے۔ ایڈورڈ ان سے قد میں سب سے کم دکھائی دیتا تھا۔ میرا خیال ہے وہ تینوں پیے ہوئے تھے، ورنہ اتنی دیدہ دلیری سے حرکتیں نہ کرتے۔ میں نے اپنی گھڑی کلائی سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ اس طرح عالیہ بھی اپنی طلائی چوڑیاں اتارنے لگی۔ 4 اس نے میرے ہاتھ میں دے دی۔ اب وہ باقی چوڑیاں اتار رہی تھی کہ فرانسس ایک دم اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، مگر وہ ابھی خود کو سنبھالنے بھی نہ پایا تھا۔ سیدھا نہیں ہوا تھا کہ میں نے گھڑی اور چوڑیاں بڑھتے ہوئے اس کی دائیں کلائی پکڑ لی۔ تمہاری یہ ہمت، یو ڈرٹی سوائن! اس نے پورے زور سے گھوم کر اپنی کلائی چھڑانی چاہی، مگر میں اس وقت تک اس پر اتنا دباؤ ڈال چکا تھا کہ اس کا جوڑ کھل گیا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا خنجر چھوڑ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، یوں جیسے میں نے اسے ذبح کر دیا ہو۔ میں نے اس کا خنجر اٹھایا اور تڑپ کر چٹان سے خاصے پرے ہٹ گیا۔ عالیہ بھی دہشت زدہ ہو کر پانی کی طرف نکل گئی۔ فرانسس کا یہ حال دیکھ کر نیوٹن ایڈورڈ نے چٹان پر سے یوں چھلانگ لگائی کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو وہ میرے اوپر آ پڑتے۔ اب خنجر میرے ہاتھ میں تھا اور وہ دونوں بھی خنجروں سے مسلح تھے، جن کی ساخت ایسی تھی کہ اندر جاتے ہوئے بھی گوشت کاٹتے تھے اور باہر آتے ہوئے بوٹیاں ساتھ لے آتے تھے۔ ان کا کام اور چمک دمک دیکھ کر آدمی کا دل دہل جاتا تھا۔ ویسا ہی ایک خنجر میرے ہاتھ میں تھا، غالباً ایسے خامدار خنجر ان کو میں نے ایک پرانے فوجی کے پاس دیکھا تھا جس نے دوسری جنگ عظیم میں خدمات انجام دی تھی۔ اب وہ دونوں دائیں بائیں سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ شاید مجھے مار دینا چاہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی ہی خونخوار درندگی اور چمک ابھر رہی تھی۔ یو ڈرٹی انڈین، کم آن، وی ول کل یو۔ مجھے ان کے یہ الفاظ اب بھی حرف بے حرف یاد ہیں۔ دونوں یک زبان ہو کر یہ بات کہہ رہے تھے۔ بکواس بند کرو، میں انڈین نہیں پاکستانی ہوں اور تمہیں آج سبق سکھا کر رہوں گا۔ آؤ آگے آؤ۔ میں نے خنجر کو دائیں سے بائیں ہاتھ اور بائیں سے دائیں ہاتھ میں پھراتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں بڑے ہی شوہدے اور لچر قسم کے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ان کے رنگ افریقی حبشیوں جیسے تھے۔ ہمیں اس چٹان کی اوٹ میں تنہا دیکھ کر ہم پر پل پڑے تھے۔ ایک کو تو میں نے رگید ڈالا تھا، مگر وہ 2 سامنے تھے اور بہت بری طرح پھنکار رہے تھے۔ وہ نیوٹن تھا جس نے سب سے پہلے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی۔ فاصلہ میرے اور ان کے درمیان یہی کوئی 5 فٹ کا ہوگا۔ اس نے بدن کو تول کر اوپر اٹھایا اور تیر جیسی تیزی سے خنجر سیدھے ہاتھ میں لے کر کئی ہاتھ اوپر اچھل کر وہ مجھ پر اس طرح گرا کہ اس کے دونوں پاؤں میرے سینے پر پڑے اور سیدھا ہاتھ میرے بائیں پسلی کی طرف جھکا۔ چھلانگ اس کی بہت ہی کاری تھی، مگر اس کے داؤ کو سمجھ کر میں اس کے نیچے گرتے ہی بایاں ہاتھ اس طرح کھول لیا کہ اس کی خنجر والی کلائی کو میں نے نیچے نہیں
نہیں آنے دیا، راستے میں ہی پکڑ لیا۔ تنومند اور طاقتور جوان تھا اور اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کی کلائی ہاتھ میں لے کر میں پہلو کے بل اٹھا اور اپنا خنجر میں نے اس کی شہ رگ میں گھونپ دیا۔ سارا معاملہ ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا۔ وہ گردن کٹے ہوئے بکرے کی طرح چیخا اور الٹ کر منہ کے بل گر گیا۔ اس کا خون ایک دھار کی صورت میں بہہ نکلا تھا۔ میں نے فوراً ہی خنجر کھینچ لیا۔ ایڈورڈ ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑا تھا، مگر جیسے ہی نیوٹن کا خون اس نے دیکھا وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور تیزی سے چٹان کی طرف بڑھا، مگر وہ ابھی 4 ہاتھ ہی اوپر اٹھا ہوگا کہ میں نے پیچھے سے جا کر اس کی ٹانگ کو جھٹکا دے کر کچھ اس طرح کھینچا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پہلو کے بل نیچے گر گیا۔ خنجر اس نے دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر سر کے بل کھڑا کر دیا، مگر وہ جان کے خوف سے سخت مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر کچھ اس طرح مجھے جھٹکا دے کر اپنی ٹانگیں چھڑائیں کہ میں حیران رہ گیا۔ اس کے دونوں ٹخنے میرے ہاتھ سے چھوٹے تو اس نے فوراً ہی اپنا خنجر دانتوں سے نکال لیا۔ اب وہ گٹھڑی سی بنا مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے بیشتر کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا، میں نے پوری قوت سے اس کے سینے پر لات جمائی۔ وہ الٹ کر پھر چٹان سے جا ٹکرایا، مگر اس ذرا سی مہلت سے اس نے فائدہ اٹھایا اور پلٹ کر خنجر اس طرح مجھ پر چلایا کہ بس 1 انگلی برابر فرق رہ گیا، ورنہ خنجر نے میری پسلی چھید ڈالی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس کے تیور دیکھ کر میں نے اپنا خنجر نوک سے پکڑ کر اس طرح اس کی طرف پھینکا کہ اگر وہ فوراً ہی پہلو نہ بدل لیتا تو میرا خنجر سیدھا اس کے سینے میں جا دھنستا، اور مجھ سے یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ خنجر چٹان سے ٹکرا کر اس کے پاؤں میں جا پڑا تھا۔ ایڈورڈ نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس نے ذرا سا نیچے جھک کر وہ خنجر اٹھا لیا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے پوری تیزی سے عالیہ کی طرف لپکا۔ چند لمحوں تک تو میں سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ عالیہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر پہلے تو پانی کی طرف بھاگی، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور وہ پلٹ کر سامنے کی چٹانوں کی طرف لپکی، مگر ایڈورڈ کی رفتار کا وہ کہاں مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ ابھی اس تک پہنچ نہیں پایا تھا کہ میں اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ اتنا فاصلہ پیدا کر گیا تھا کہ بیشتر اس کے کہ میں اس تک پہنچ سکتا۔ اس نے عالیہ کو جا لیا اور ایک خنجر دانتوں میں دبا کر بائیں ہاتھ سے عالیہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اب اس کا دایاں ہاتھ آزاد تھا اور اس میں وہ خنجر لیے ہوئے تھا۔ وہ چیخ کر بولا، تم اگر آگے آئے تو میں اسے قتل کر دوں گا، واپس چلے جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ مگر میں نے سنی انسنی کر دی۔ بلاخر رفتار سے میں اس تک جا پہنچا اور ذرا سا فاصلہ دے کر میں اچھل کر ان دونوں پر جا پڑا، اس طرح کہ ایڈورڈ عالیہ کو سنبھال نہ سکا اور اسے بالوں سے پکڑے پکڑے وہ زمین پر گر گیا۔ وہ اتنا سخت جان تھا کہ منہ میں پھنسا خنجر ابھی تک اس نے دانتوں تلے دبا رکھا تھا اور اپنا دوسرا خنجر وہ عالیہ کے پیٹ پر چلا ہی رہا تھا کہ میں نے درمیان میں اپنی ٹانگ پھنسا دی۔ ہاتھ اس کا نیچے تو گرا مگر وہ ریت میں گڑ کر رہ گیا۔ یہ ذرا سی مہلت میرے لیے بہت کافی تھی۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا اور اس کی رگے احساس پوری قوت سے مسل دی۔ اس نے فوراً ہی سر ڈال دیا اور بھول ہی گیا کہ اس کے ساتھ 2 جوان اور بھی تھے اور اس نے ایک خاتون کو پکڑ رکھا تھا جس کا پیٹ وہ پھاڑ دینا چاہتا تھا۔ ایڈورڈ کا منہ کھلا تھا اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ عالیہ اس کی گرفت سے چھوٹ کر ایک دم اٹھ گئی۔ اس کا لباس ریت میں لتھڑ گیا تھا مگر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی میرے ساتھ کھڑی ہو گئی اور یوں ایڈورڈ کو دیکھنے لگی جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اوہ جیلانی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ نہ ہوتے تو میں آج ختم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ وہ چوڑیاں کہاں ہیں؟ وہ تو میں نے جیب میں ڈال لی تھیں اور آپ کی گھڑی بھی، پر وہ آدمی تو شاید مر چکا ہے۔ اس نے روتے روتے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکال لیا۔ چوڑیاں اور گھڑی میرے سامنے تھیں اور وہ نیوٹن کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ اسے دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر میں عالیہ کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ نیوٹن کی طرف بڑھا۔ خنجر نے اس کی ہنسلی کے اندر کا حصہ کاٹ دیا تھا، البتہ شہ رگ بچ گئی تھی۔ وہ شدید زخمی تھا مگر اس کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن میں اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آؤ عالیہ، یہاں سے اب نکل چلو۔ میں نے فرانسس کو دیکھنے کے لیے چٹان کے آس پاس دیکھا مگر وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ابھی اس کے ہاتھ پیر سلامت تھے۔ وہ
فرار ہو سکتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف نکلا ہے۔ اس نے مجھے نئی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں عالیہ کو ہمراہ لے کر وہاں سے نکلا اور چٹانوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اوپر جا چڑھا۔ ہماری گاڑی وہاں سے کوئی 2 فرلانگ دور تھی۔ عالیہ کا دم پھولنے لگا تھا، وہ کپڑوں سے ریت جھاڑتے ہوئے میرے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ شخص جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا بچ جائے گا نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بچ جائے گا، میں نے اس پر نسخہ نمبر 13 استعمال کیا ہے، مگر آپ کو اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ میں نے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو اب خشک ہونے لگے، پھر بھی وہ کبھی ہنستی تھی اور کبھی رونی صورت بنا لیتی تھی۔ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہت ہی درندہ قسم کا آدمی تھا وہ نیگرو۔ اس نے میرے بالوں پر کہ میرا سر ہل کر رہ گیا۔ جیلانی، میرا خیال ہے آپ کو چلنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے۔ جی نہیں، اب میں خود کو بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے تو ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ یہ اسی لیے اکیلے آدمی کو گھیر لیتے ہیں، سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ اف میری توبہ، امریکیوں کے یہ نیگرو کینسر بن گئے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے نا، ان کی جڑیں اب بھی افریقہ میں ہیں، جہاں پر یہ آنے والے ہر اجنبی کا گوشت پکا کر کھا جاتے تھے۔ اس ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں جو گوروں نے ان کے ساتھ کیا ہے، مگر ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ہم بھی ان کے لیے گوروں کے ساتھی ہیں۔ یہ انہی کے انتقام لینے میں اب کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ شکر کریں کہ ہم نکل آئے ہیں۔ اب ہم گاڑی تک پہنچ چکے تھے اور شکر ہے کہ جسم پر نیوٹن کے خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ روتھ مین گاڑی میں بیٹھا رہا تھا، اسے جگا کر ہم کار میں جا بیٹھے۔ جلدی چلو روتھ مین، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ بولی۔ شاید ساحل پر 2 گھنٹے گزارے تھے، اس میں وہ لڑائی بھی شامل تھی جس کو عالیہ زندگی بھر نہ بھلا سکے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ چیمپئن مر تو نہیں گیا۔ ڈر تو مجھے بھی ہے، مگر خیر فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ اس کا بندوبست کر لے گا۔ بہرحال ہوئی ہمارے ساتھ بہت بری ہے۔ روتھ مین سمجھ سکتا تھا، اس لیے ہم آزادی سے بات کر سکتے تھے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کا پستول کہاں ہے، وہ جو آپ نے لانسر سے چھینا تھا۔ عالیہ نے ایسی بات کی جس کا مجھے وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اسے معلوم کر چکی ہوگی۔ بڑی ہی عجیب باتیں کرتی ہیں آپ۔ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ میرے پاس پستول بھی تھا، وہ صافنر، میں نے آپ کو بتایا تو تھا، صافنر نے مجھے فون کیا تھا۔ میں شرمندہ سا ہو کر بھاگتے ہوئے منظر کو دیکھنے لگا۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو اب خشک ہونے لگے، پھر بھی وہ کبھی ہنستی تھی اور کبھی رونی صورت بنا لیتی تھی۔ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہت ہی درندہ قسم کا آدمی تھا وہ نیگرو۔ میرا سر ہل کر رہ گیا۔ جیلانی، آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ پستول مجھ سے دومن صاحب نے رکھوا لیا تھا۔ میں نے ان پر گولی چلانا چاہی مگر وہ چلی ہی نہیں۔ پتہ نہیں ایسی کون سی قوت ہے ان کے پاس۔ میں نے اب کی بار اس کا نام بڑے احترام سے لیا تھا۔ یہ عزت اس نے خواہ مخواہ ہی پیدا کروا لی تھی، ورنہ میں قطعاً اسے قابل احترام نہیں سمجھتا تھا۔ اس کتے کو جس کی طمع بے حد و حساب بڑھ چکی تھی اور وہ اس معاملے میں کسی بھی قاعدے کلیے کا پابند نہیں تھا، اسے صرف پیسہ اور پیسہ چاہیے تھا، خواہ اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ گولی کیوں نہیں چلی؟ میں خود نہیں سمجھ سکا ہوں، حالانکہ چند منٹ پہلے وہ پستول ٹھیک کام کرتا تھا۔ میں نے ہیریسن پر گولی چلائی تھی۔ اوہ میرے اللہ، تم کیسے سانگ دل ہو؟ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ عالیہ نے مجھے تعجب سے دیکھا۔ وہ میرا کہنا نہیں مان رہی تھی۔ بہرحال وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی، بازو کی کھال ذرا ادھڑ گئی تھی، اب وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ تو گویا دومن کو آپ پھر بھی زیر نہیں کر سکے؟ اس نے اپنی انگوٹھی کو انگلی میں گھماتے ہوئے کہا۔ اس میں بھی ایسا نگینہ لگا تھا جو بڑی چکا چوند پیدا کر دیتا تھا، ہاتھ کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ بات تو یہی ہے، میرا خیال ہے میرا پستول اس وقت بھی ٹھیک تھا۔ بعد میں اس نے اپنا پستول نکال لیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنا پستول اسے دے دوں۔ مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑ گئی، مگر یہ راز میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے دومن میں کہ پستول اسے دیکھ کر گونگ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اس سے پوچھا ہوتا، میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ آج شام مجھے ایک ایسا تحفہ دے گا جسے میں کبھی بھی خود سے جدا نہ کر سکوں گا۔ ایسے ہی کہہ رہا ہوگا۔ کیا تحفہ
ہو سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ $1,00,000 کا ڈرافٹ ہوگا، ہنڈی کی شکل کا۔ خیر دیکھ لیں گے کہ کیا تحفہ دیتا ہے۔ ان حبشیوں نے تو ہماری سیر بالکل ہی خراب کر دی۔ میں خود پریشان ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ فرانسس کہیں کوئی اور مصیبت نہ کھڑی کر دے، مگر اسے ہماری کار کا نمبر معلوم نہیں ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں کوئی پاکستانی تھے، مگر اس سے کیا ہوتا ہے بھلا، پاکستانی تو یہاں بہت سے ہوں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ چھڈو جی، خدا سے آج کے واقعے کے بارے میں معافی مانگیں۔ گھڑی بھی تو آپ نے سیزر سے چھینی تھی، بہت گالیاں دے رہا تھا وہ آپ کو، کہتا تھا میں گلا گھونٹ دوں گا اس کا۔ میں نے دل میں کہا پہلے تو تم اپنے گلے کی خیر مناؤ، وہ تو گردنوں کا بادشاہ ہے، چھوٹتے ہی بندے کا منکا توڑ دیتا ہے۔ یہی کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ، لعنت بھیجیں اس پر، بہت دکھی کر رکھا تھا اس نے مجھے، سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کسی معزز آدمی کو یوں ذلیل نہیں کرتے ہیں، الٹا مجھے اس نے کیپسول پر ڈال دیا تھا۔ عالیہ ہنسنے لگی، بے تحاشا ہنسنے لگی۔ روتھ مین بھی اس کی ہنسی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سیزر بار بار اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتا تھا، کہتا تھا دیکھو جی میری رگ پھول گئی ہے، اس سور کو تو میں گولی مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے کھڑے کھڑے اس نے بے ہوش کر دیا۔ یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ اس نے اپنا پرس بند کر دیا اور گھڑی میری طرف بڑھا دی۔ اس کا سارا غصہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ساحل کے واقعے نے اسے جو صدمہ پہنچایا تھا وہ اس سے جانبر ہو چکی تھی۔ کسی دن آپ کو تجربہ کروا دوں گا، بے فکر رہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور باہر خلا میں گھورنے لگی۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کون سی سوچیں آباد ہونے لگی تھیں۔ پھر وہ اس وقت ہی چونکی جب روتھ مین گاڑی کو اندر لے جا رہا تھا۔ اس وقت دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ عالیہ کے ساتھ جب میں اندر پہنچا تو اس نے جاتے ہی انٹرکام پر معلوم کر لیا کہ دمن اس وقت تک واپس نہیں آیا تھا۔ چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور منگوا لیں اور یہ کپڑے بدل لیں، مجھے بھی یہ لباس تبدیل کرنا ہوگا۔ ان حبشیوں نے ہمیں اس لباس میں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میں کپڑے بدل لیتی ہوں۔ بائی دی وے کون سا رنگ پسند ہے؟ وہ سلور ہے نا؟ اس نے جس رنگ کا لباس پہنا تھا وہ رنگ زیادہ پسند ہے۔ میری یہ بات سن کر عالیہ کے منہ سے سیٹی سی نکل گئی۔ وہ بھویں سکیڑ کر مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ آپ نے سلور کو دیکھا ہے؟ ہاں میری صبح اس سے ملاقات ہوئی تھی، گانا بھی وہ بہت اچھا گا لیتی ہے۔ صبح اس نے خزاں اور جدائی کا گیت گایا تھا اور دمن کی موجودگی میں۔ اوہ ڈیم اٹ، میں کسی دن اسے گولی مار دوں گی، دمن کو اس نے بالکل ہی بگاڑ دیا ہے۔ خیر دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے میں جا گھسی۔ غصے میں وہ اور زیادہ حسین دکھائی دیتی تھی۔ جب میں بھی لباس تبدیل کر چکا تو اس نے قہوہ منگوا لیا اور پھر شام 5 بجے تک ہم یوں ہی بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ڈر ہمیں یہی تھا کہ وہ حبشی کہیں پولیس کو اطلاع نہ کر دیں۔ فرانسس نے وہاں سے بھاگ کر ہمارے ذہن میں کئی خدشے پیدا کر دیے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح پولیس کو اطلاع کر سکتا تھا، مگر خیر ہوئی وہ پولیس تک نہیں پہنچا اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے ساتھی کا علاج ہو سکا کہ نہیں، اور یہ اچھی بات تھی۔ مجھے تو بہرحال اسی شام کراچی کے ہوائی جہاز پر سوار ہو جانا تھا۔ 5:30 بجے دمن واپس آ گیا اور سیدھا عالیہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ہیلو مسٹر غیاث احمد، کیا حال ہے آپ کا؟ اس وقت عالیہ دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ بہت حشاش بشاش دکھائی دے رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دمن صاحب، کیا پروگرام ہے پھر؟ پروگرام بالکل ٹھیک ہے، یہ لیں، یہ $1,00,000 کا ڈرافٹ، یہ غلام جیلانی کے نام کا ہے، کوئی اسے رد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر ڈرافٹ اس نے مجھے دے دیا اور یہ لیں آپ کا ٹکٹ، یہ رہا آپ کا پاسپورٹ، یہ غیاث احمد کے نام کا ہے۔ آج 7 بجے کی پرواز سے آپ واپس جا سکتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ آپ فوراً ہی کشمیر خان سے رابطہ قائم کریں گے، وہ خود آپ کو فون کر لے گا، اسے میں نے اطلاع دے دی ہے، باقی باتیں وہ آپ کو خود ہی سمجھا دے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔